عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کی ہم نے نظم شروع کر رکھی ہے آمد صبح، شاعر ہیں میر بابر علی انیس۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم بند نمبر 4 اور بند نمبر 5 کی تشریح اور فنی محاسن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما تھا، جس کی ضوء سے وجد میں طاؤس آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، ہر نخل پر ضیائے سر کوہ طور تھی، گویا فلک سے بارش باران نور تھی۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ آمد کہتے ہیں آنے کی خبر، آفتاب سورج، سما وقت، ضوء روشنی یا چمک، وجد جھومنے کی کیفیت، طاؤس آسمان کا مور، طاؤس مور کو کہتے ہیں نا، گمان خیال، نہر فرات دریائے فرات، کہکشاں آسمان پر ستاروں کی قطار، نخل کہیں گے درخت کو، ضیائے سر کوہ طور یعنی طور کے پہاڑ جیسی روشنی، گویا جیسے باران نور، نور کی بارش۔ اس بند کا موضوع ہے طلوع آفتاب۔ صبح مفہوم ہے اس کا صبح سویرے نکلنے کا خوبصورت منظر تھا، سورج کی روشنی میں مور بھی جھوم رہے تھے، ذرات کی چمک دیکھ کر ستارے ذہن میں آ جاتے تھے، دریائے فرات ستاروں کی چمکتی ہوئی قطار کی طرح درمیان میں تھا، جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ یہ تو ہو گیا اس بند کا مفہوم، یعنی جب سورج کے نکلنے کا منظر، سورج کے نکلنے کی منظر کشی اس بند میں کی گئی ہے۔ اس بند کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے خوبصورت تراکیب لفظی جیسے طاؤس آسمان، نہر فرات، مثل کہکشاں، ضیائے سر کوہ طور، بارش باران نور، مرکب اضافی استعمال کیے ہیں، اور تشبیہ یعنی مثل، کہکشاں، گویا اور صنعت تضاد، ستاروں اور ذروں کا خوبصورت استعمال کر کے کلام کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ بیٹا تشبیہ کے لیے لفظ مثل ہوتا ہے۔ اب اس بند کی تشریح جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس بند میں شاعر صبح کی منظر کشی کرتے ہوئے کربلا کے میدان کی طرف رخ کرتا ہے۔ میر انیس یہ کہتے ہیں کہ سورج کی آمد ہے، یعنی سورج نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور کائنات میں ہر سمت نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ ایسے میں آسمان پر اندھیروں کے کوچ کا وقت ہے، اور صبح کاذب سے لے کر اس پر مختلف رنگوں کی بہار دکھائی دے رہی ہے۔ کبھی ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نیلا آسمان سبزی مائل ہونے لگتا ہے۔ میر انیس نے آسمان کی اس بدلتی کیفیت کو مور کے رنگین پروں سے تشبیہ دیتے ہوئے آسمان کو مور قرار دے دیا ہے، جو صبح کی دل فریب فضا سے مست ہو کر ناچ رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو صحرا کے ذروں پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، ایسے میں صحرا کا ہر ذرہ چمک اٹھتا ہے۔ صحرا کے ذرے چمکتے ہوئے کتنے بھلے لگتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کے اس بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ان چمکتے دمکتے ذروں کو ستاروں سے ملا رہا ہے، کیونکہ کربلا کوئی معمولی صحرا نہیں، اس کی نسبت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادتوں سے ہے۔ اس لیے شاعر کو اس کے ذروں پر ستاروں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شاعر صحرا کے درمیان بہتی ہوئی نہر فرات کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ہر لہر اور ہر موج سورج کی کرنوں سے جگمگاتی نظر آتی ہے، جسے وہ جوش عقیدت میں کہکشاں سے ملا دیتا ہے۔ گویا اگر ریت کے ذرے ستاروں کی مثل ہیں تو پانی کی لہریں کہکشاں کو شرماتی ہیں۔ بند کے آخری شعر کو دیکھیں تو شاعر نے کربلا کے درختوں کی شان بیان کی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہاں کے درخت پر کوہ طور کے مقدس درخت کی روشنی پھیلی ہوئی ہے،
یہاں کا ہر درخت کوہ طور کے درخت کی طرح نور الہی سے روشن ہے۔ کربلا کے میدان میں صبح کے اس حسین منظر سے شاعر نے یہ قیاس کیا ہے کہ غالباً اس میدان پر آسمانوں سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ طور کے درخت کی طرح نور الہی سے روشن ہے۔ کربلا کے میدان میں صبح کے اس میں مولانا رومی جو ہے نا، اب حوالے کے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ صبح است اور صبوحی اور صدائے خوش دوست۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ صبح کی روشنی پھیلتی ہے، روحیں خدا سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ حوالے کے طور پر یہ لکھ سکتے ہیں۔ بیٹا دیکھیے، جب سورج طلوع ہو جائے اور تو اس کی روشنی کائنات کو جگا دیتی ہے، کیونکہ شاعر یہ کہتا ہے کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے جو ہیں نا، وہ تو مدھم ہو چکے ہیں اور ان کی روشنی کا اثر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب کیا ہے، اب سورج کی روشنی ان پر غالب آ گئی ہے اور فضا میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آسمان بالکل صاف اور روشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے آسمان پر روشنی کا ایک قافلہ اتار دیا ہو۔ اس بند سے متعلق چند سوالات دیکھ لیں۔ آسمان پر مور کس وجہ سے جھومنے کی کیفیت طاری ہوئی؟ مور پر آسمان جو ہے جب صبح کا وقت ہو تو سورج کی روشنی کی وجہ سے آسمان کے مور پر جھومنے کی کیفیت طاری ہوئی۔ اگلا سوال ہے، دوسرے اور تیسرے شعر میں علم بدیع اور علم بیان کی کون سی صورتیں استعمال ہوئی ہیں؟ تو دوسرے اور تیسرے شعر میں علم بدیع کی صورت جیسے صنعت تضاد، ذرے اور ستارے، اور علم بیان کی صورت تشبیہ یعنی مثل کہکشاں اور آسمان کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو مور سے تشبیہ دی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس بند میں تلمیحات کی نشاندہی کر کے وضاحت کریں۔ تو اس بند میں دو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، نہر فرات اور کربلا کے میدان میں بہنے والی نہر کا نام جو ہے وہ نہر فرات ہے، جس کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر بند کر دیا گیا تھا۔ کوہ طور سے مراد مصر کے صحرا میں واقع وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ تو یہاں پر جو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں وہ تو کوہ طور کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نہر فرات کی ہے، جن کا پانی جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا گیا تھا۔ بند نمبر 5 دیکھتے ہیں، اوج زمین سے پست تھا چرخ زبر جدی، کوسوں تھا سبزہ زار سے صحرا زمردوی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی۔ الفاظ معنی، اوج زمین زمین کی اونچائی، پست نیچا، چرخ زبر جدی نیل گو آسمان، کوسوں یعنی میلوں، سبزہ زار سرسبز میدان، صحرائے زمردی سبز صحرا، خشک و تر یعنی سبھی کچھ، کرم عنایت، بحر سرمدی دائمی دریا بے آب پانی کے بغیر، در دریائے احمدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا کے موتی، ہرا سرسبز کو کہیں گے، کھیتی بطولگی اس سے مراد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے معنی۔ اب جو ہے نظم جو ہے اس بند کا موضوع جو ہے وہ کیا تھا؟ پانی کی بندش۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے پانی میسر تھا، لیکن اہل بیت کا پانی مسلمانوں نے روک رکھا تھا اور شرم کے مارے آسمان کی آنکھیں بھی جھک گئی تھیں۔ یہاں پر شاعرانہ تعلیق سے کام لیا گیا ہے کہ آسمان کی آنکھیں جھک جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان جو تھا وہ بھی شرم محسوس کر رہا تھا کہ پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے خوبصورت تراکیب لفظی جیسے اوج زمیں، چرخ زبر جدی، کرم بحر سرمدی، در دریائے احمدی اور مرکب اضافی اور مرکب عطفی جیسے خشک اور تر اور صنعت تضاد اوج پست خشک تر
اور دریائے احمدی جیسی تلمیحات کا استعمال کر کے کلام کو خوبصورت کر دیا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے فنی محاسن۔ اب بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی مدح سرائی کے لیے شاعر مختلف انداز اختیار کر رہا ہے۔ کبھی وہ اس کے ذروں کو ستاروں کی مانند قرار دیتا ہے، کبھی وہ اس کی نہر کو کہکشاں سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کے درختوں کو نخل طور سے ملاتا ہے۔ اس بند میں شاعر کا تخیل صحرا کے اس حصے کو امام حسین سے نسبت کی وجہ سے آسمان سے بلند قرار دے دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میدان کربلا کو حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے چنا گیا، اس لیے یہ حصہ زمین میں ایسا مقدس ٹھہرا کہ آسمان بھی اس کے مقابلے میں خود کو پست تصور کرتا ہے۔ صحرا عام طور پر ویران اور سنسان خطہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن کربلا کا میدان دور دور تک سبز دکھائی دیتا ہے۔ اس دشت کا ہر ذرہ اور یہاں کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سیراب ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے شاعر کا دل بھر آتا ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ صحرا جیسا خشک اور بنجر علاقہ اللہ تعالیٰ کے بحر سرمدی یعنی ہمیشہ بہنے والا دریا کے لطف و کرم سے سیراب ہے، لیکن آزمائش کا وہ جان لیوا مرحلہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی سے محروم ہے۔ شاعر نہایت دل گرفتہ ہو کر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو پانی سے محروم رکھنے والے یہ لوگ بھی بظاہر اس نبی کے امتی کہلاتے ہیں۔ شاعر حیران ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں کو اپنی رحمت کی بارشوں سے سیراب کیا تھا، آج ان کی اولاد جو ہے وہ پانی سے محروم ہے۔ شاعر حیران ہے، وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میدان کربلا سرسبز ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی کھیتی خشک ہے، یعنی ان کی اولاد پیاس بجھانے کو بھی پانی کو ترس رہی ہے۔ میر انیس نے اس مضمون کو ایک اور رنگ میں بیان کیا ہے۔ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گرنا تھا گر کے سنبھلنا دیکھے۔ بیٹا میدان کربلا جو ہے نا وہ غم، تکلیف اور آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ تو شاعر صبح کا جو منظر بیان کر رہے ہیں نا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کربلا کا میدان بظاہر پست اور خاردار ہے، لیکن امام حسین کی قربانی سے وہ جگہ عظمت کی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ زمین پر خار و خس تھے، لیکن ان کا مقام اس قدر بلند ہے کہ آسمان جو ہے وہ بھی جھک کر سلام کرتا ہے۔ وہاں کوئی سبزہ یا پھول نہیں تھا، لیکن امام حسین کا سر سبزہ زار کی طرح روشن اور قابل احترام ہے۔ یہاں شاعر اللہ کی محبت اور اس کے نبی کے خاندان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں پیاسا رکھا گیا تھا، دریا ان کے قریب ہی تھا لیکن دشمنوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ امام حسین کے بچے، خواتین، شیرخوار بچے بھی پانی کی بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ شاعر حیران ہے کہ اس قدر مظلومیت کے باوجود امام حسین نے صبر کیا اور دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں شاعر یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت عباس جیسی عظیم ہستی وہ بھی پانی نہ لا سکے کیونکہ دشمنوں نے راستہ بند کر دیا تھا، مگر ان سب کی قربانیوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اس بند سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر کے مطابق اس بند میں آسمان اوج زمین سے خود کو کیوں پست تصور کرتا ہے؟ اس بند میں شاعر کا تخیل صحرا کے اس حصے کو حضرت امام حسین سے نسبت کی وجہ سے آسمان سے بلند قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میدان کربلا کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے چنا گیا، اس لیے زمین کا یہ حصہ ایسا مقدس ہے کہ آسمان بھی اس کے مقابلے میں خود کو پست تصور کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے بطول کی کھیتی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا کہ بطول کی کھیتی سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا پورا جو کنبہ ہے جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا تھا۔
تو بیٹا آج ہم نے 2 بند جو ہے ان کی تشریح کی ہے، فنی محاسن وغیرہ جانے ہیں، اور جو ان تمام بند سے متعلق سوالات بن سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات جانے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آخری 2 بند کی تشریح ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے بند کی تشریح یاد بھی ہوتی جائے۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔